انداز یہ ہے، تیور یہ ہے کہ لیتے ہیں سب سے، نہیں لیتے تو اس گھرانے ہی سے نہیں لیتے. تو وہاں پر کیفیت یہ کہ معصوم کے اقوال کو اب جمع کرنا شروع کیا، جمع آوری اس کی ہوئی تو معلوم یہ ہوا دنیا حیران ہو گئی کہ کیسے یہ روات حدیث نکل آئے، قریہ گاؤں ہر مقام سے آنے والے آ رہے ہیں. اب اس میں ایک قریہ یا ایک بلد جس کا تذکرہ خاص طور پر ہوتا ہے، اور میرے مسلمان بھائی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دیکھیے اپنی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے امام ششم کے تعلق سے کہ جتنے راوی ہیں، جتنے صحابی ہیں، جتنے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، سب کوفی کیوں ہیں؟ آخر یہ کوفے سے ان کا تعلق کیا ہے؟ آپ جا کے ذرا انٹرنیٹ پہ دیکھیے کہ امام ششم کے تعلق سے کوششیں کی گئی ہیں، اسپیچز موجود ہیں. لبنان کے علماء وہ جو اہل تسنن ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں. ان کا کہنے کا انداز کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ مدینے میں بیٹھنے والے کا کوفے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. مدینے میں بیٹھنے والے کا اگر جذب کی بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہے کہ وہ کوفیوں کو جذب کر رہا ہے، وہ اپنے طرف کوفیوں کو کھینچ رہا ہے. بڑا علمی مسئلہ ہے، اس کو ذہن نشین کیجئے. اور یہ سوال اٹھا ہے اس دور میں، اس سن و سال میں یہ سوال ہے کہ جس کو کہ بلند کیا گیا ہے، اور بآواز بلند یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ تو ہمیں کوئی ایسی صورت معلوم ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جتنے بھی یہ راوی ہیں یہ ثقہ نہیں ہے. یعنی دو باتیں شاید کرنے کی کوشش کی ہیں. پہلی بات یہ کہ شاید کوفے کے ناقل یا راوی غیر معتبر ہوتے ہیں، یا دوسری بات یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدینے میں رہنے والا تنہا کوفیوں کو اور خاص طور پر کوفیوں کو کیسے اپنی طرف کھینچتا ہے. پہلی بات اگر ہے یا پہلا اعتراض اگر ہے تو ظاہر ہے اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اور چیزوں کو درک کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اعتراض اگر کوئی یہ کر رہا ہے کہ یہ کوفی زیادہ کیوں اصحاب میں ہیں، تو پھر اس کا جواب میرے پاس اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں، کوئی اگر یہ کہے اور اگر ہمارے مسلمان بھائی یہ کہیں کہ بہت سے کوفہ سے تعلق رکھنے والے اصحاب اطراف میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس وقت کسی نے آواز بلند کی تھی کہ جب نبی کے نزدیک کفار مذہب بدل کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، کسی نے اس وقت یہ آواز اٹھائی کہ یہ کافر جو کل تک کافر تھے آج صحابی کیسے ہو گئے. کسی نے کوئی آواز اٹھائی کہ کل تک بتوں کی پرستش کرنے والے آج وحدہ لا شریک کے ماننے والے کیسے ہو گئے. کسی نے کوئی آواز اٹھائی کہ تنہا اس کے ساتھ ایک ہی نظر آیا، کوئی دوسرا سجدہ کرنے والا نظر نہیں آیا، یا پھر ایک بچہ جس کی عمر میں اگر فرق کو دیکھیں تو 30 برس کا فرق ہے، کوئی تیسرا نظر نہیں آتا تھا. یہ اچانک سب کے سب ایسے کیسے آ گئے؟ اگر رسول کی زندگی کو آپ ایسی صورت جانیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ کوئی مستقل قانون بن سکتا ہے، تو فرزند رسول کے تعلق سے اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کفار کو اس طرح سے اپنے نزدیک کر رہے تھے کہ آنے والا نہ صرف یہ کہ مذہب کو تبدیل کر رہا تھا بلکہ اللہ کی وحدت کی گواہی دیتا ہوا صفوں میں آ رہا تھا. ان کی کیفیت یہ کہ اگر کوفیوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مبدأ علم تو یہی ہے، فیض علم کا یہیں سے ہے، چشمہ علم
بصورت چشمہ حیات بھی کہیے وہ بھی یہیں سے ہے. تو کون ایسا عقل مند نہیں ہوگا یا کون سا ایسا شخص نہیں ہوگا جو حیات کو چھوڑ کر ممات کو اپنا لے؟ کون سا ایسا شخص ہوگا جو زندگی کو چھوڑ کر موت کو گلے سے لگا لے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹھنے والا مدینے میں بیٹھا ہوا ہے مگر اس طرح سے لوگوں کو ایبزارب کر رہا ہے جیسے کہ بہت دور کوئی پھول ہے کہ کھلا ہوا ہے مگر تلاش کرنے والی نہل کہیں سے تلاش کرتے ہوئے اس پھول تک آپ پہنچتی ہے اور ایک مرتبہ جو کچھ بھی عرقیات ہیں اس کو لے کر وہاں سے دور نکل جاتی ہے تاکہ وہ استفادہ کر سکیں کہ جو ابھی اس کے ذائقے سے واقف نہیں ہے. ہم نے نہل کی مثال دی, ہم نے رقمی مرتبت کی مثال دی, اس لیے نہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ان احباب کو جن کے دل و دماغ تحقیق پر مائل رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک پوری سازش ہے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 روات یا آپ یہ کہہ رہے ہیں 1000 حدیث کے نقل کرنے والے نقل حدیث کے تعلق سے مامون کے زمانے تک ظاہر ہے, اس کو یوں کہہ لیجئے کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ ہم نے حدیث کو کہیں اور سے نہیں لیا ہے, ہم نے حدیث کو جعفر ابن محمد سے لیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا اثر پذیر قصہ نہیں, حکایت نہیں, ہستی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے لیے دنیا نہ صرف یہ کہ وارفتہ ہو رہی ہے بلکہ ایسی صورت کہ جس میں پروانہ وار ان کے اطراف سر کو دھنتی جا رہی ہے. جیسے شمع کے اطراف پروانے ہوتے ہیں ویسے ہی شمع امامت کے اطراف یہ پروانے بصورت رواد, بصورت رجال, بصورت راویان حدیث, بصورت فقہاء, بصورت حکماء, بصورت علماء, بصورت فضلاء, یعنی ایک ایسی صورت دے دی کہ جس کے بعد اب دنیا حیران ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک شخص ایک دماغ رکھتا ہے مگر آنے واحد میں 4000 دماغوں کو کیٹر کرتا ہے. کتنی قوت کا دماغ ہوگا, کتنی طاقت والا دماغ ہوگا, کتنا بڑا دماغ ہوگا, علم کا عالم کیا ہوگا, فضل کا عالم کیا ہوگا, اللہ کی عنایتوں اور اس کے لطف و کرم کا کیا عالم ہوگا, اندازہ نہیں کر سکتے. دنیا نے یہ آبجیکشن ریز کر دیا اور یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے متفرق اور منتشر اذہان کو ایک مرکز مل جائے, ایک در مل جائے. خانہ کعبہ جانے والے یہ سوال اگر کریں کہ کیسے ایک مرکز پہ جمع ہوا جاتا ہے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے, بڑی حیرانی ہوتی ہے. پتھر کی دیواروں کا طواف کرنے والے جب ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ ملتے ہیں تو پھر وہ رنگ نہیں دیکھتے, وہ نسل نہیں دیکھتے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کوفی, کون بغدادی, کون یمنی, کون ہندی, کون پاکستانی, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون یورپی, کون امریکی. نہیں, اس لیے کہ اس مقناطیس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ جو آپ کی اپنی ذات کے تصور کو بھلا دے, جس کی کیفیت یہ ہے کہ اب آپ اگر اس کے اطراف چکر لگا رہے ہیں تو اپنی ذات کو آپ فنا کر کے چکر لگا رہے ہیں. بعین ہی یہی کیفیت ہے. کس طرح سے سمجھایا جائے, کس طرح سے بتلایا جائے؟ ہاں, بتلانا اس لیے پڑتا ہے کہ آپ کے آبا میں ایسی مقناطیسی شخصیت کوئی نہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیے کتنے, یعنی اگر یہ لفظ میں نے مقناطیسی کا تو کتنا چھوٹا لفظ ہے, یہ کتنا چھوٹا لفظ آپ محسوس کر رہے ہوں گے. میں کہتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں.
آپ سنتے ہوئے کتنا محسوس کرتے ہوں گے کہ کیا لفظ ہے یہ لفظ کیا ہے، لیکن چونکہ جس کا جیسا ذہن ہے نا اس کو ویسے ہی مجھے جواب دینا ہے، اور یہ جواب یہاں سے کہیں نہیں، اس کا تعلق